دل مسجد کعبہ ہے، اس کے اندر اسلام سے قبل جو بت موجود ہیں، آپ کے دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا، تو جو بت موجود ہیں وہ خواہشات ہیں۔ اگر آپ ان خواہشات کے بتوں کو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کرتے جاؤ، نکالتے جاؤ، تو یہ عین کعبہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اور یہ کہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کا قلب ہوتا کیا ہے؟ مومن کا قلب یا مومن کا دل وہ ہوتا ہے جس دل کے اندر دنیاوی خواہشات ٹھہر نہ سکے، گویا کہ انہیں نکالنا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف اس کی صفائی کرنی ہے، یعنی اپنے وجود کی۔ اللہ خود بخود ہی آتا ہے، آئینہ جو ہے اسے آپ نے پالش کرنا ہے، خواہشات کو ترک کرنا ہے، باقی واقعہ خود بخود ہونا ہے۔ اللہ تلاش کا نام نہیں ہے، اللہ انتظار کا نام ہے۔ یہ انتظار کا نام ہے اور پاکیزگی کا نام ہے۔ ایک بندہ اللہ کو تلاش کرنے گیا، اس کو درویش ملا، کہتا ہے کہ کہاں؟ کہتا ہے کہ اللہ کی تلاش میں۔ کہتا ہے کہ پھر اس علاقے کے اللہ کو میرا سلام کہنا، اس علاقے کو اللہ کو، اس علاقے کے اللہ کو چھوڑ چلے ہو۔ جب ایک ہی اللہ ہے تو پھر قصہ کیا ہے؟ اس لیے جہاں سے تم علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو وہاں اللہ نہیں ہے، اللہ ہر حال میں ہے۔ اسی طرح رازق ہر حال میں ہے۔ توجہ چاہیے، دل جب صفا ہو جاتا ہے تو اس کا عرش ہے۔ پھر مومن جو ہے اپنے دل کے رجوع کے اندر جب نماز پڑھے تو وہ نماز کعبے میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے اس نے کیسے کہہ دیا کہ میں کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو فقیر تھا اس نے جھوٹ بولا، وہ تو وہی تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب کہتا ہے کہ میں کعبہ میں نماز پڑھ کے آیا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ وہ نماز اس نے اپنے دل میں پڑھی ہے، بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی، انہی کے گھر کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا۔ اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی نماز اپنے دل کے حرم کے اندر ادا ہو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز کعبہ میں ادا ہوئی۔ یہ تب ہے اگر ان کو ایسا مقام ملے، تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل تو ہے نا۔ یہ دل جو ہے اس کو ہمیشہ اس دنیا میں نہ لگاؤ، اس کا رجوع ادھر کی طرف ہے اور خود بخود ہی ہے۔ اس لیے ایمان کی بات صرف اتنی ہے کہ زندگی کے اندر زندگی کے احکامات جو ہیں ان کی بجا آوری میں دل انوالو نہ ہو۔ مثلا بچے ہیں، بچوں سے محبت کرنا فطری بات ہے، اللہ کا حکم ہے، محبت کرو، پرورش کرو، لیکن اللہ اور بچوں کے درمیان اگر کوئی چوائس ہو جائے تو پھر اللہ ہو، اور یہ چوائس اکثر ہو جائے گا کہ اولاد کا تقاضا یہ ہے اور دین کا تقاضا وہ ہے۔ انسان اکثر اولاد کے لیے چلا جاتا ہے اور دین کا تقاضا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہاں پر جو اللہ کے دوست ہیں وہ پھر وہاں پر دین کا تقاضا پورا کرتے ہیں، اولاد کا نہیں۔ مثلاً آپ کربلا کے اندر دیکھو، بڑوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ایک بچہ معصوم ہے، بچے کے لیے سارا واقعہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا مقصد قائم رکھا، بچہ بھی اپنے ہاتھ سے قربان ہونے دیا۔ مقصد تو یہ واقعہ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے تقاضوں کو دین کے تقاضے میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ بس اتنی سی بات آپ نے کرنی ہے۔ اسی زندگی کو عبادت بنا لیا کہ آپ جا رہے ہیں، دنیا کے کام کرتے جاؤ، کماؤ، کھاؤ، پیو، وغیرہ وغیرہ، لیکن رجوع اللہ کی طرف رکھو۔ جس طرح گھڑا بھرنے والی لڑکی ہوتی ہے تو وہ سب سے بات کرتی ہے، لیکن اس کا دھیان گھاگھر کے اندر ہی ہو کے وہ گرنا چاہیے۔ اس لیے آپ کا دھیان اپنے اندر ہو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، 4 دن کے بعد یہاں ہر شے ختم ہو جائے گی، اور آپ دیکھ رہی ہو کہ آپ سے پہلے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے جنازے دیکھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت جنازے دیکھے ہوں گے، سینکڑوں دیکھے ہیں۔ سینکڑوں جنازے دیکھنے کے بعد اپنے جنازے کا امکان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس اتنی سی کہانی ہے۔ جب یہ امکان ہی ہے تو پھر جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ تو یہیں رہ گیا، جو یہیں رہ جانا ہے اس کو آپ نے اٹھایا کیا؟ مقصد یہ کہ جو چیز آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ یہیں کی چیز تو یہیں رہ جانی ہے، اور آپ مسافر ہو، آپ نے نکل جانا ہے۔ نکل جانے والے نے ٹھہر جانے والے سے دوستی کیسے کی؟ تعجب تو یہ ہے کہ وہ نکل جانے والا تھا اور یہ ٹھہر جانے والا ہے، تو انہیں یہ کمبینیشن بنایا کیسے؟ بس اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو دین شروع ہو جاتا ہے کہ نکل جانے والا کون ہے اور ٹھہر جانے والا کون ہے۔ روح نکل جانے والی
والی شے ہے اور وجود ٹھہر جانے والی شے ہے۔ اپنے وجود کی محبت آپ میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر روح کی محبت ہونی چاہیے۔ روح جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، اس لیے دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنی مسافرت سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم مسافر ہیں۔ مسافر ہے تو اے بازار امکان کے تماشائی، کہاں تک خود پسندی اور خود آرائی ہوگی، آخر تجھے جانا ہی ہے۔ جب جانا ہے تو جانے کا انتظام کرو، آپ نے یہاں سے کچھ لے نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے نیک عمل لے کے جائیں تو کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، نیک عمل چھوڑ کے جائیں گے، یہاں سے تو کچھ لے کے نہیں جانا۔ جتنا آپ نے یہاں نیکی کا عمل کیا ہے وہیں آپ کے وصال پر بٹن دبا دیا جائے گا کہ نیکی اتنے نمبر پہ ہے، بدی اتنے نمبر پہ۔ گویا کہ نیکی وہ ہے جو آپ یہاں کر چلے ہو، نیکی وہ جو آپ اس دنیا میں کر چلے ہو۔ اگر آپ کو ایک بات بتا دی جائے کہ دنیا لامحدود ہے اور آپ لامحدود ہو، یہ دنیا جو ساری انسانوں کی دنیا ہے، وجود کی دنیا، کائنات کی دنیا، سورج چاند ستاروں کی دنیا، یہ ساری یہ کیا ہے آپ کے مقابلے میں؟ لامحدود اور آپ محدود۔ اگر تھوڑا سا یہ خیال آ جائے کہ سارا لامحدود الہیات ہے اور تم انسانیات ہو، تو پھر یہاں اس سارے کے ساتھ تمہارا جو عمل ہے وہی عبادت ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور تم محدود ہو۔ تو محدود جہاں بھی ہوگا الہی ہوگا، آپ کے خیال میں لامحدود ہے، اس لیے قطرہ جہاں ہوگا محدود ہوگا، سمندر کلزم جہاں ہوگا وہ لامحدود ہوگا۔ قطرے کے اندر کلزمیت کا جو خیال ہے یہ عبادت ہے۔ جہاں قطرے نے کہا کہ انل بحر، وہاں وہ لامحدود ہو گیا۔ اس لیے کبھی کبھی آپ کے اندر اس کائنات اور اس زندگی اور ان انسانوں کے ساتھ نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے گی، وہی الہیات ہے۔ اور اگر آپ کا انسانوں کے ساتھ جھگڑا ہے، نفرت ہے، تو سمجھو کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ آپ کے پاس چند سال کی زندگی ہے اور کائنات میں وقت لامحدود ہے، وقت الہیات ہے اور تم انسان ہو۔ اس وقت کے ساتھ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ یہ آپ کی عبادت ہے۔ گویا کہ لامحدود ایام ہوں، اعمال ہوں، گویا کہ لامحدود ایام ہوں، اعمال ہوں، وقت ہو، زمانہ ہو، زمانہ دنیا کے طور پہ، زمانہ ٹائم کے طور پر، زمان و مکان کے طور پہ، اس کے اندر آپ نے جو کچھ عمل کیا یہ عبادت ہے اور یہی آپ کا نتیجہ ہوگا۔ آپ محدود ہو اور باقی سب لامحدود ہیں۔ محدود کا عمل لامحدود کے ساتھ یہی نتیجہ لائے گا۔ اس لیے آپ آہستہ آہستہ اس میں نیکی کرتے جاؤ۔ کبھی اتفاق سے کوئی ایسی نیکی ہو گئی جو بڑھنے والا درخت ہو گیا تو آپ کی نیکی پھیل جائے گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے جاؤ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا بیج کسی مناسب جگہ پر بو دو، اب وہ درخت بن جائے گا تو وہ ساری نیکی آپ کے نام۔ کسی انسان کے ساتھ اگر ایسی نیکی کر دی جو اس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ جائے تو یہ نیکی بڑھتی جائے گی۔ مثلا کسی بچے کی تعلیم بند ہو گئی تھی، وہاں اس کی فیس آپ نے دے دی، اس کا ساری عمر کا حاصل جو ہے وہ آپ کے نام ہوگا۔ اس لیے آپ اس زندگی میں بڑی توجہ سے دیکھو، بڑے موقع ملیں گے آپ کو عبادت کے، بڑے موقع ملیں گے آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے اور الہیات کو سمجھنے کے۔ اس کا اور طریقہ یہ ہے، یہ بڑا غور طلب طریقہ ہے، غور کرنے والا کہ آپ یہاں زندگی میں موجود ہیں اور آپ کی ساری نسبتیں وصال میں ہیں۔ پھر آپ اگر وصال میں جانا نہیں چاہتے تو آپ کی نسبت ہی کمزور ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو، بزرگوں کو یاد کرتے ہو، فقراء کو یاد کرتے ہو، یہ نسبتیں ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم کو یاد کرتے ہو، داتا صاحب رحمت اللہ کو یاد کرتے ہو اور اجمیر شریف کو یاد کرتے ہو۔ اب یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں کہاں ہیں؟ پردے کے پرلی طرف۔ پردے کے پرے تم جانا نہیں چاہتے اور کہتے ہو محبت ان کے ساتھ ہے، یہ محبت تو غلط ہو گئی۔ لہذا اس زندگی کے ساتھ محبت کرنے والا اگر دعویٰ پردے کے پار والے لوگوں سے محبت کا کرے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو پردے سے پار والوں کے ساتھ محبت ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ رجوع کرنا چاہتے ہو تو پردے کے پار جا کے دیکھو، اور یہ پردہ زندگی ہے۔ اس لیے آپ کو دیدار کی تمنا ہے، زیارت کی خواہش ہے، تو پھر زندگی کے پردے سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ زندگی کا پردہ چاک نہیں کرنا اور زندگی کے پرے بھی دیکھنا ہے تو یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ کو دین کی بات تب سمجھ آئے گی جب آپ اس زندگی کے دامن کو چاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے۔ اس دامن ہستی کو چاک کرنے کے بعد ہی ہستی کا راز آشکار ہوتا ہے، اور ہستی کا راز آشکار ہو جائے تو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ اپنی خواہشات کو دیکھو۔ حافظ صاحب، اگر ہم آپ کو یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کرائے اور آپ رخصت ہونے کا جلدی انتظام کریں آج ہی، تو آپ کیا کہیں گے کہ تھوڑے سے کام رہتے ہیں، بچوں کا خیال، دیکھ بھال وغیرہ،
آپ کو فوری طور پر جانے کی تمنا نہیں ہوتی، خواہش ضرور ہے، بس یہ جو رکاوٹ ہے یہی آپ کا پردہ ہے، اس کو دور کرو، کبھی فرائض کے نام پہ، کبھی مجبوریوں کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پر۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ دوست جس کی آپ کو تمنا تھی وہ باہر ہے، تو پھر نکل جاؤ نا کمرے سے، لیکن نکلتا نہیں ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں، باہر چلو، کہتا ہے کہ دھوپ کا موسم ہے، ورنہ دوست کی تو بہت تمنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر آپ کو یقین ہے اور محبت ہے، بانی دین مبین سے محبت ہے، تو پھر جہاں ان کا مقام ہے اس طرف رجوع کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہاں جو آستانہ ہے مدینہ شریف ہے، یہ تو آستانہ ظاہر ہوا نا، سفر کا مقام ہوا، لیکن جو ذات کے ساتھ تعلق ہے اس مقام پر بھی وہ ذات ہو، اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس آدمی کو ماضی کے کسی بزرگ سے کوئی نسبت ہو جائے، اس کو حال کی زندگی ترک کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ حال کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے، سرمایہ اثار قربانی کا سرمایہ ہے۔ آپ یہ دمبا پال رہے ہو اور جب قربانی کا موسم آ جائے تو اسے ذبح کر دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی اتنی سی خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کریں۔ ساری زندگی جو ہے یہ دین نہیں، سارا وجود دین نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک عمل، دل کی خواہش، رجوع اللہ، رجوع الرسول ہو، رجوع ہی کرنا ہے۔ جس نے فضل کا انتظار کیا اس پر فضل شروع ہو گیا، جس نے تکلیف پر شکر ادا کیا اس کا شکر منظور ہو گیا۔ وسیلہ جو ہے وہ عمل بھی ہے اور ذات بھی ہے۔ یہ چغتائی صاحب کا سوال تھا، لیکن سب سے بڑا وسیلہ فضل ہے، اس کا فضل ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے۔ ہمارا مومنوں کا وسیلہ جو ہے نہ عمل ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ شیخ ہے، سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ فضل، کہ یا اللہ تیرا فضل ہونا چاہیے۔ فضل ہو جائے تو سارا مقام ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ عدل کرے تو سب تھر تھر کانپ جائیں، اور فضل کرے تو سب ٹھیک ہے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہم پر فضل کر، یا رب العالمین۔ ہماری زندگی کو ہمارے اعمال کی روشنی میں نہ جھانچنا، اپنی رحمت کی روشنی میں ہم پہ فضل کر۔ تو رحم کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ حق کے علاوہ دینا۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا۔ رحم کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے لیے رعایت کرنا۔ فضل کا مطلب ہے کہ بالکل ہی ماں سوا ہو، بندہ کدھر جا رہا ہے اور اس کو کچھ اور دے دینا۔ ظلمات سے نور میں داخل کرنا فضل ہے۔ انسان اندھیرے میں جا رہا تھا، اس کو وہاں سے اٹھا کے نور میں داخل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فضل۔ اندھیرے کو کم کرنا، روشنی کرنا، یہ رحم ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بتدریج ہے، لیکن یک لخت کیٹیگوریکل چینج جو ہے یہ فضل ہے، کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تیری رحمت نے ہم پر فضل کیا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ تعالی ہم پر فضل فرما اور ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، اعمال کی چولی سے بچا۔ اعمال ہمیں پکڑے بیٹھے ہیں، ہم غلطی سے بہت غلطیاں کر بیٹھے ہیں، لیکن اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں۔ تو ہماری غلطیاں اپنے فضل سے دور کر دے، غلطیوں کی یاد بھی دور کر دے، وہ احساس بھی دور کر دے، ہمیں اپنے فضل میں داخل کر لے تاکہ ہم ایک نئی زندگی بسر کریں، نیا زمانہ بسر کریں اور ہمیں اپنے دامن رحم میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔